2018 میں آپ کے بچپن کا ایک خواب پورا ہوا ہے، وہ کیا خواب تھا؟ بالکل حامد صاحب، تھینک یو ویری مچ. آپ کو نیا سال مبارک ہو، اور اس کمٹمنٹ کے ساتھ انشاءاللہ کہ مل کے ہم سب پاکستان کو بدلنے کی کوشش کریں گے، پورا زور لگائیں گے. 2018 میں جو خواب پورا ہوا وہ بچپن میں، بالکل ابھی بھی چھوٹا ہوں لیکن جب میں بہت چھوٹا تھا تو تب میرا یہ تھا کہ عمران خان اس ملک کے وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں. وہ جو آپ نے 1996 میں ایک تقریر کی تھی. ہاں جی، اکتوبر 96 میں پہلی بار عمران خان صاحب سے ملا تھا، اور میں نے ان سے فرمائش کی کہ میں آپ کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا کہو. میں نے کہا نہیں، مائک پہ کہنا چاہتا ہوں. تو خیر انہوں نے اسٹیٹ سیکرٹری کو کہا کہ اس بچے کو موقع دیں. تو وہ میں نے تقریر میں کہا کہ انشاءاللہ اس دن کا انتظار ہے جب آپ پاکستان کے وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے. تو 2018 میں وہ ہوا ماشاءاللہ. جو پاکستان آپ کے خیال میں 2019 میں بھی وہ وزیر اعظم رہیں گے؟ وہ انشاءاللہ جس طرح سے وہ کام کر رہے ہیں وہ 2029 میں بھی پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے. 29 میں بھی. مصدق ملک صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ہم پروگرام میں. 2018 میں عمران خان صاحب وزیر اعظم بن گئے، آپ کا کیا خیال ہے 2019 میں بھی وہ وزیر اعظم ہوں گے؟ کچھ کہہ نہیں سکتا جی. میرے خیال میں اس کا دار و مدار جو ہے وہ جو حزب اختلاف کی پارٹیاں ہیں اس سے زیادہ پی ٹی آئی پہ منحصر ہے. اچھا. میرے خیال میں جس روش پہ، جس طریقہ کار سے پی ٹی آئی آگے بڑھ رہی ہے وہ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہی ہے. ابھی تک پی ٹی آئی کے جو وزراء ہیں، جو کابینہ کے ممبرز ہیں، وہ کالا قانون کہہ چکے ہیں 18ویں ترمیم کو. وہ یہ برملا کہہ چکے ہیں کہ وہ کچھ بھی کرنا پڑا تو حکومت گرائیں گے سندھ کی. اس کے علاوہ کچھ لوگوں نے تو آپ کو معلوم ہے یہ بھی تذکرہ کیا کہ میں نے گورنر صاحب کو کہہ دیا ہے کہ آپ تیاری پکڑ لیں، ذرا آپ کی مصروفیات میں اضافہ ہونے والا ہے. میں نہیں سمجھتا کہ یہ تمام باتیں سچی ہیں. میرے خیال میں ملک کا آئین اور قانون اس طرح کی سیاسی تجاوزات کی اجازت نہیں دیتا. لیکن میرا خیال ہے کہ پی ٹی آئی کو اس رویے پہ نظر ثانی کرنی چاہیے اور ملک کو اور سیاست کو ایک استحکام کے ساتھ آگے بڑھانا چاہیے. اگر بہت زیادہ پرووک کریں گے، اگر سب کو گرانے کی باتیں کریں گے، اگر ایک فیشسٹ سٹیٹ کا فریم ورک پیش کریں گے جس میں ایک ہی پارٹی رہ جائے اور ہر اختلاف کرنے والی آواز کو بند کر دیا جائے، چاہے وہ سیاسی ہو، چاہے وہ ثقافتی ہو، اور چاہے وہ آپ کے میڈیا سے تعلق رکھتی ہو، تو پھر میرے خیال میں اپنی مشکلات میں یہ اضافہ پیدا کریں گے آنے والے وقت میں. کیونکہ پاکستان کے لوگ جو ہیں ان کے اندر، ان کے دل میں جمہوریت کا درد ہے، اور وہ یہ چاہیں گے کہ تمام آوازیں ان کو سننے کو ملیں. اور اس سے پہلے ڈکٹیٹرز یہ سب کچھ کر چکے ہیں، پرویز مشرف صاحب، ضیاء الحق صاحب، ایوب خان صاحب، اور خود عمران خان صاحب ایگزامپلز دے چکے ہیں ہٹلر اور میسولینی کی. تو مجھے امید ہے کہ اس روش پہ نہیں چلیں گے اور وہ والی تاریخ نہیں دہرائیں گے، کیونکہ اس کا انجام تو اچھا نہیں ہوتا. مولانا بخش چانڈیو صاحب، یہ جو جن خدشات کا اظہار کیا مصدق ملک صاحب نے، کیا آج سپریم کورٹ میں جو جے آئی ٹی کیس تھا اس کی سماعت کے بعد یہ آپ کے خدشات ختم نہیں ہو جانے چاہیے؟ کیونکہ آج چیف جسٹس صاحب نے اس کیس کی سماعت کے دوران جو ریمارکس دیے ہیں، انہوں نے کہا کہ جے آئی ٹی کوئی صحیفہ آسمانی نہیں ہے. عدالت نے جے آئی ٹی رپورٹ کی تاحال توثیق نہیں کی. رپورٹ کی بنیاد پر حکومت گرانے کی اجازت نہیں دے سکتے. کابینہ کے ارکان ٹی وی پر بیٹھ کر گورنر راج کی باتیں کر رہے ہیں. تو اس طرح کی انہوں نے کہا کہ ہم گورنر راج لگانے کی بھی اجازت نہیں دیں گے. تو کیا یہ جو آج سپریم کورٹ میں جو کیس کی ہیئرنگ ہوئی ہے چانڈیو صاحب، تو اس کے بعد اب سندھ میں جو گورنر راج کی باتیں ہیں، کیا یہ اب ختم نہیں ہوگی اور یہ خدشات ختم نہیں ہو جانے چاہیے، اور یہ جو ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی ہے اس کو ختم نہیں ہونا چاہیے؟ آپ ٹھیک کہتے ہیں. چیف جسٹس صاحب انتہائی محترم ہیں میرے لیے بھی، اور ہم یہی کہتے رہے ہیں اپنے اداروں سے، عدلیہ ہو، افواج پاکستان ہو، یا جو بھی ادارہ ہو، ہم ہمیشہ ان کو یہ کہتے رہتے ہیں کہ آپ کسی ایک جماعت کا ادارہ نہیں ہو، آپ کسی ایک صوبے کا ادارہ نہیں ہو، آپ ہمارے بھی ادارے ہو. عدلیہ ہماری بھی ہے، افواج پاکستان ہماری بھی ہے. اور یہی آواز ہم نے چودھری افتخار صاحب کے زمانے میں، آپ کو یاد ہے، ہم یوں ہی کہتے تھے انصاف ضرور کریں، احتساب بھی ضرور کریں، لیکن یہ تو تاثر نہ دیں کہ یہ فرمائشی پروگرام ہے. اور یہ تاثر عدلیہ نے نہیں دیا، افواج پاکستان نے نہیں دیا، یہ تاثر وفاقی وزراء نے دیا ہے، وزیر اعظم نے دیا ہے. آپ ٹھیک کہا ہے چیف جسٹس صاحب نے کہ آپ کو کس نے کہا ہے آپ جی آئی ٹی پہ بیٹھ کے بات کریں.
آتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے بات کرتے ہیں. یہ اداروں کو متنازع بنانا ہے. بہت اچھی بات کی ہے چیف جسٹس صاحب نے. ہم نے کبھی اختلاف یہ نہیں کیا, کھڑے ہو کر عدلیہ کو گالیاں نہیں دی, کھڑے ہو کر پارلیمنٹ پہ لعنتیں نہیں بھیجی, لوگوں کو اکسایا نہیں کہ پارلیمنٹ پہ حملہ کر دو, عدلیہ پہ حملہ, یہ ہم نے کبھی نہیں کیا. ہاں یہ ہم اپنا حق مانگتے ہیں, جناب عدلیہ سے کہتے ہیں جناب چیف جسٹس صاحب ہم بھی آپ کے ہیں, ہم بھی پاکستان کے شہری ہیں, ہم بھی انصاف کی تقاضا کرتے ہیں. تو چیف جسٹس صاحب نے آپ جو بات کی ہے وہ بہتر کی ہے, اور میرا خیال ہے اگر اس حکم پر, اس رائے پر چیف صاحب کے عمل ہو گیا تو یہ جو پھٹے ہوئے ڈھول ہے, یہ جو بھانڈ ہے, یہ بے روزگار ہو جائیں گے.